تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب سوال کر دیا. تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ جیسے حضور خطاب کیا کرتے تھے صحابہ کرام بھی ایسے ہی خطاب کیا کرتے تھے. ہم جتنے بھی حضور کے منبر پر واقعات پڑھتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے ایک سوال پیش کیا کرتے تھے، یعنی کوئی سوال، تو اس سے پتہ چلتا ہے حضور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے. یعنی ہر کوئی سوچے کہ میں نے سوال کون سا پوچھا. تو حضرت علی نے بھی لوگوں سے سوال کر دیا. آپ فرمانے لگے یا ایھا الناس من اشجع الناس. ناس کا جب لفظ بولا جائے تو یہ بات یاد رکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر حضور سے لے کر صبح قیامت تک کے لوگ. آپ فرمانے لگے من اشجع الناس. اے لوگوں مجھے ذرا آج یہ تو بتاؤ کہ سارے لوگوں میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے کہا فقالوا انت یا امیر المومنین. اس لفظ سے پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی وصال کر چکے تھے. آپ پر لفظ امیر المومنین نہ بولا جاتا اگر آپ حاکم وقت نہ ہوتے. تو پتہ چلا یہ زمانہ سیدنا علی کا تھا، آپ کا دور خلافت تھا. تو دیکھو کہ ممبروں پر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق تو کب کے دنیا سے وصال کر گئے، حضرت عمر فاروق کو کئی سال بیت گئے، عثمان غنی وصال کر گئے، لیکن ان کے وصال کے بعد بھی حضرت مولا علی جن کا ذکر کرتے ہیں ان کو سیدنا عثمان غنی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کہا جاتا ہے. ممبر پر کھڑے ہو کر کہا من اشجع الناس. تو لوگ جواب دیتے ہیں انت یا امیر المومنین، اے حضرت علی سب سے بڑے بہادر تو تم ہی ہو. یعنی یہ بات سارے صحابہ کرام میں مشہور تھی کہ حضرت علی سے بڑا بہادر اور کور نہیں ہے. تو آپ کہنے لگے، آپ کا ایک جملہ بڑا حسین ہے، جیسے سرکار نے فرمایا تھا نا اے حضرت علی تو جس میدان میں بھی اترے گا کبھی دشمن تجھ پر غالب نہیں آ سکتا، غالب آئے گا تو میرا علی غالب آئے گا. یہ حضور کی دعا تھی. یہی وجہ تھی کہ مرحب کی ماں اسے کہا کرتی تھی اے مرحب ساری دنیا سے لڑنا جیت جائے گا لیکن ایک علی ہے اس کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے. ایک علی ہے اس کو رسول اللہ کا شیر کہا جائے گا، اور میں کبھی تیرا اس سے مقابلہ ہو تو پشت پھیر کے چلے جانا، اس کا مقابلہ نہ کرنا. یہ مرحب کی ماں کہا کرتی تھی. تو وہ آگے انشاءاللہ آپ کی زبان سے وہ حال بیان کر کے سناؤں. تو آپ نے فرمایا اما انی ما بارزنی احد، فرمایا یہ میری شان ضرور ہے کہ جب میں کسی میدان میں اتروں تو اللہ کے فضل سے دشمن پر غالب میں ہی آتا ہوں. یہ حضرت علی نے بھی بیان کر دیا. لیکن جو سب سے بہترین مجھ سے بھی بڑا شجاع ہے، فرمایا تم تو مجھے کہتے ہو کہ میں سب سے بہادر ہوں، اور میں جسے میں بہادر مانتا ہوں جانتے ہو وہ کون ہے؟ آپ فرمانے لگے ان جعلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ابو بکر صدیق. فرمایا جسے میں بہادر مانتا ہوں تمہاری نظر میں تو میں بہادر ہوں، لیکن میری نظر میں جس کو سب سے بڑا شجاع کہا جاتا ہے فرمایا اس کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے 3 دلائل دے کر، کیونکہ یہ سارا مجمع کوئی ملنگوں کا نہیں تھا، کوئی بھنگیوں یا چرسیوں کا نہیں تھا کہ جو حضرت علی کو خدا یا رب کا خالق کہتے ہوں. آپ نے فرمایا تم سارے جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں. فرمایا وہ میدان بدر تھا، ہم 313 تھے. آگے لوگوں نے دلیل پوچھی، حضرت علی اس پر دلیل کیا ہے؟ کہ لوگ تو قیامت تک پوچھیں گے کہ حضرت علی جس کو شجاع کہیں تو وہی شخص معمولی تو نہیں. تو دلیل بھی تو دو نا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر آپ سے بھی بہادر ہیں، اس پر کوئی دلیل تو پیش کرو. تو
آپ نے دلیل کیا پیش کی؟ آپ فرمانے لگے ان جعلنا رسول اللہ عریشن، ہم نے حضور کا خیمہ بنایا تھا. جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا ہوا ہے کہ بدر کے میدان میں جس جگہ حضور کا خیمہ لگا تھا چاروں طرف سے حضور کے خیمے کو خطرہ تھا. ایک تو دوسرا خیمہ حضور کا لگا غزوہ احد پر، تو وہاں سرکار دو عالم کا جس جگہ خیمہ لگا، اللہ کے فضل سے میں وہاں بھی گیا، لیکن وہاں جو خیمہ لگا صرف خطرہ سامنے سے تھا، پیچھے پہاڑ تھا، پیچھے سے احد کے مقام پر خطرہ نہیں تھا حضور کے خیمے کو. لیکن یہ جو بدر کا میدان ہے چاروں طرف سے حضور کے خیمے کو خطرہ تھا. تو فرمایا حضور نے اعلان کیا من یکون مع رسول اللہ، حضور کہنے لگے کون ہے جو آج میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ 313 تھے. مطلب یہ تو نہیں کہ چاروں طرف سے حضور کے خیمے کے پاس ہی رہنا ہے. اگر سارے یہاں پر آ گئے تو پھر میدان جنگ میں کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا آج ایک شخص ہوگا کہ جو صرف میرے خیمے کا محافظ ہوگا. حضرت علی یہ دلیل دے رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بہادری کی. آپ کہنے لگے لِأَلَّهْ يُخْفِيَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا یہ حضور کے دشمنوں سے مقابلہ ہے. تو دشمن تو آج عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ آج ہم نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. تو اس وقت کا جو ریڈ زون ایریا وہ سرکار دو عالم کا خیمہ تھا. فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ وہ اکیلے اکیلے لڑیں اور ان کا اصل ٹارگٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. یہاں پر تو سارے وہ اکٹھے حملہ کر دیں گے. جب حضور نے یہ کہا تھا نا کہ کون ہے، تو حضرت علی نے قسم اٹھا کے کہا اس منبر پر، فرمایا فواللہ، مجھے اس اللہ کی قسم، میں بھی تھا، طلحہ، زبیر، سعد و سعید تم سارے تھے، لیکن ما دنا من احد الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن صدیق اکبر وہ پہلی ذات تھے جنہوں نے سوچا نہیں. فرمایا یحویہ، چھلانگ لگائی اور تلوار ننگی کر کے سرکار کے سر پہ حاضر ہو گئے. فرمایا میں بھی تھا، ابھی سوچ رہا تھا کیا جواب دوں. تو سیدنا علی کہنے لگے شاہرن بالسیف علی رسول اللہ. فرمایا سارے صحابہ کرام میں سے جس نے تلوار ننگی کر کے کہا یا رسول اللہ جب میں حاضر ہوں تو کوئی کتا بلا آپ کے دربار کی طرف نہیں آ سکتا. فرمایا میں بھی تھا، لیکن مجھ میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے بڑھ کے یہ کہہ سکوں. فرمایا اس بنیاد پر میں کہتا ہوں، فرمایا میں بہادر تو ہوں، لیکن جسے میں بہادر مانتا ہوں اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دلیل پیش کی. آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم